بنام خدا مہربان و شفیق۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اے محمد، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے۔ معلوم رہے کہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مقرب بارگاہ الہی بنا دے۔ یقیناً اللہ ان کے مابین ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹ بولنے والا اور انکار کرنے والا ہو۔ اگر اللہ کسی کو اپنی فرزندی میں لینا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک اور منزہ ہے، وہی اللہ یکتا اور غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب ایک مقررہ میعاد تک روا دوا رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی غالب اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کے 8 جوڑے نازل کیے۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں 3 اندھیروں میں یکے بعد دیگرے تخلیقی مراحل سے گزارتا ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تمہارے لیے اس عمل کو پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس آنا ہے، تم جو عمل کیا کرتے تھے وہ اس سے آگاہ کر دے گا۔ بے شک وہ سینوں کے راز سے بھی آشنا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو اس سے پہلے کس مقصد کے لیے پکارا تھا، اور وہ اللہ کے لیے شرکا قرار دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے تم اپنے کفر کے ساتھ کچھ فائدہ اٹھا لو، تم تو یقیناً جہنمی ہو۔ ایسے شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو عبادت گزار ہے، رات کے لمحات میں سجدہ کرتے ہوئے یا حالت قیام میں وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میرے مومن بندو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلم بنوں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ فرما دیجئے کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کروں گا، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرنا چاہو کرو۔ فرما دیجئے کہ در حقیقت خسارے میں رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں رکھا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی تو واضح ترین نقصان ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہیں، اور نیچے سے بھی آگ کے ایسے ہی تختے ہیں۔ یہ ہے وہ انجام اللہ اپنے بندوں کو جس چیز سے ڈرا رہا ہے، لہٰذا اے میرے بندو تم مجھی سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی جانب رجوع کر لیا تو ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا اے نبی آپ بشارت دے دیں میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کی ہدایت کی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ اے نبی، اسے کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو عذاب میں گر چکا ہو؟ البتہ وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، ایک منزل کے اوپر دوسری منزل، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت میں جاری کر دیا، پھر اس سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر وہ انہیں بھوسا بنا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی جانب سے نور کا حامل ہو، وہ سنگ دل کافر کی مانند ہو سکتا ہے؟ لہذا تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی گئی ہیں، اسے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم و گداز ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت کا طریقہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے تو کوئی اسے ہدایت کرنے والا نہیں۔ کیا وہ شخص جو روز قیامت کے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بنائے گا نجات یافتہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنی کمائی کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب اس طرح پہنچا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے دنیاوی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ یہ بات سمجھ لیتے۔ اور بلا شبہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، شاید اس طرح وہ متقی بن جائیں۔ اللہ نے مثال دی ہے ایک شخص کی جس کے مالک کئی کج خلق افراد ہیں جو آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرا شخص جو ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، بلا شبہ آپ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان لگایا اور جب سچ سامنے آیا تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اسے سچ مانا وہی در حقیقت متقین ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں، اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان بدترین اعمال کو جو انہوں نے انجام دیے تھے، اور بطور جزا ان کے احسن اعمال پر انہیں اجر مرحمت فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو کوئی بھی اسے ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کی ہدایت کر دے تو پھر کوئی بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو ان کا جواب ہوگا اللہ۔ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ مجھے اس کے نقصان سے بچا لیں گے؟ اور اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ دیویاں اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ اے نبی، فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میری قوم والو، تم اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام انجام دے رہا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے نہ ٹلنے والی سزا ملتی ہے۔ اے نبی، ہم نے آسمانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے، پس جو راہ ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پس جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک مقررہ مدت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا شفیع بنا لیا ہے؟ فرما دیجئے
وہ کیا شفاعت کریں گے جو نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہیں؟ فرما دیجئے تمام تر شفاعت اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ کہیے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے موجد، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور مل جائے تو یہ روز قیامت کے بدترین عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور وہاں پر اللہ کی جانب سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور ان کے کرتوت کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کے زور پر ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے کسی کام نہ آیا، اور پھر ان کی کمائی کے برے نتائج ان تک پہنچ گئے، اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچ جائیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپاتولا دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف لوٹاؤ اور اس کے حکم کو تسلیم کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم بے یار و مددگار رہ جاؤ، اور پیروی کرو اس کتاب کے بہترین قانون کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ تک نہ چلے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی متنفس کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جانب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا تم کہتے نظر آؤ اے کاش اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی تو میں متقین میں سے ہوتا۔ یا تم جب عذاب دیکھو تو کہنا شروع کرو اے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ ہاں یقیناً تجھ تک میری نشانیاں پہنچیں، مگر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور استکبار تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں؟ اور اس کے برعکس اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر شے پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ آیات خداوندی کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ فرما دیجئے اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے مجھ سے کہتے ہو، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے تمام ساکنین غش کھا کر موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، سوائے ان کے اللہ جنہیں زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی۔ پھر انبیاء اور تمام گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر
ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور ان سے جہنم کے خازنین یہ کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے مرسلین نہیں آئے تھے جو اپنے رب کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس بات سے متنبہ کرتے تھے کہ تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے خازنین ان سے کہیں گے، سلام علیکم، تم خوش رہو، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے، خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیسا بہترین اجر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔